لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ پوچھے گا اس دنیا کی جو ہے نا رنگ رلیوں پہ تو تمہارا بڑا پیسہ نکلتا تھا, اتنے گناہ بھی تمہارے اعمال میں, اور جنت پر تمہیں یقین بھی, اس کے لیے کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ اس کے لیے مسجد میں ایک پنکھا لگا کے اس پہ اسٹیکر لگا دیا وسیم بھائی کے اصال ثواب کے لیے. 4000 کا پنکھا آ جاتا ہے آج کل, ٹھیک ہے وہ بھی غنیمت ہے, غنیمت, لیکن کچھ روکھڑا نکلے بھائی تاکہ پتہ چلے, اللہ کو یقین آئے کہ آپ کا واقعی آخرت پر ایمان ہے. دیکھو بحریہ ٹاؤن پر ایمان ہے, 1 کروڑ روپے نکلتا ہے جیب سے کہ نہیں نکلتا؟ آخرت کے لیے کبھی نکلا 1 کروڑ روپے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں نکلتا, اس لیے کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں. اتنے پیسے دو کہ اگر جنت ہوئی تو فائدہ ہو جائے, نہیں ہوئی تو اتنے پیسے ضائع کرنے میں کوئی نقصان. بھائی رسک اتنا لیتا ہے رسک اس چیز کا لیتا ہے انسان جس میں ہار اور جیت دونوں کا امکان ہوتا ہے نا, اس میں پھر تھوڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر جنت نکل آئی تو فائدہ ہو جائے گا, نہیں نکلی تو یہ 150 روپے صدقہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور بلکہ اس میں بھی الٹی نیت آج کل یہ ہوتی ہے کہ بلائیں ٹل جائیں گی, وہ بھی چلو اچھی نیت ہے, الٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن اس میں بھی جنت مقصود نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ یار وہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو شاید جلدی جھڑ جائے, 50 روپے صدقہ کر دو. سفر پہ جا رہے ہیں, سفر بڑا خطرناک ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہے تو کچھ صدقے نکالو, ایسے کرتے ہیں, گھماتی ہیں مائیں. بچہ بیمار ہے, ڈینگی کا خطرہ ہے, کورونا کا خطرہ آ گیا, چلو صدقہ نکالو. تو وہ اس چکر میں یعنی وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی بلائیں ولائیں ٹل جائیں, وہ بھی آخرت نہیں ہے. سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو صحابہ تو پیسہ اڑاتے تھے بھائی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ انصاری آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرے باغ ہیں, دو یہ تھے یا 3 تھے, مجھے عدد یاد نہیں. باغ اس زمانے میں ارننگ کا سب سے بہترین ذریعہ تھا, سمجھ رہے ہیں؟ پھلوں کے باغات ارننگ کا بہترین ذریعہ. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے. تو میں نے غور و فکر کیا, مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلا میری جو ارننگ کا ذریعہ ہے نا, میرا باغ. وہ جیسے جیسے آپ یہ آیت سن کے کہیں یار مجھے سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے جس کو میں سب کچھ قربان کر دوں, وہ نہیں, تو آپ کو اپنی طارق روڈ کی 4 دکانیں یاد آئیں ایک دم. یار سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بھینسوں کا باڑا میں کسی کو نہیں دے سکتا, یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا, یہ ڈیفنس کی 3 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا. یہی ہوگا نا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی بولے یا تو مجھے رکھو یا طارق روڈ کی 4 دکانیں رکھو, فوراً سے پہلے بیگم کو چھوڑتا ہے؟ آج کا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ آج کے لوگوں کی بات, بیگم یہ دکانیں رہیں گی تو دوسری بھی آ جائے گی. اگر تم چلی گئی, یہ نہیں رہی نا تو تم بھی تھوڑے دن میں بھاگ جاؤ گی. ہاں ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ ان میں سے ایک کو مجھ پہ رکھو. وہ ہے نا, ایک آدمی نے کہا نا, وہ غریب آدمی دکان پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے کہ اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو بھائی. تو اس نے کہا بھائی کمبخت گرل فرینڈ اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ تو کہہ رہا رکھنے کے بعد غریب ہوا ہوں, جب رکھی تھی اس وقت نہیں تھا. تو گرل فرینڈ اتنا تھوڑی کھاتی ہے جتنا بیوی کھا جاتی ہے. بیوی تو جائیدادیں کھا جاتی ہے ماشاءاللہ, اور کھانا چاہیے, اس کا حق ہے. تو آپ کس کو ترجیح دو گے بھائی؟ بولو گے دکانیں. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ میرے باغات. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ 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 واہ. آپ بھی متاثر ہوئے. ذاک مال رابح, فرمایا بڑا قیمتی مال ہے یہ تو بڑا قیمتی. یہ تمہارے دل میں خیال آ گیا, کیسی آیت پر عمل کیا. دیکھو دنیا کو دل سے نکال دیا. جب سفر ہے تو بھائی گزارا ہو رہا ہے نا کھانے پینے کا, صدقہ کرو اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس کو دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے صدقہ قبول
اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرتے تھے. جس کو دیکھتے تھے ایمان مضبوط ہے نا, یہ گزارا چلا لیں گے. کل فاقہ آیا تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, اللہ میں نے تو سب کچھ صدقہ کر دیا, اب کھانے کو روٹی ہے نہیں, تو نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. پتا تھا سروائیو کر لیں گے. کل بھوک آئی, فاقہ آیا, اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے, کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لیں, آپ نے منع کیا, نا 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 نا, سب نہیں. ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں. ایسی حالت ہماری, تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا. کنجوسی, بخل, پیسہ, دولت, ترجیحات, یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے. پیسے ہیں تو جی السلام علیکم. غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل, اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو بڑا قیمتی مال ہے. اس حدیث کا ایک ایک جز بڑا سبق آموز ہے. فرمایا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. نہیں آئی بات. جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا آج کل, وہ کہتے ہیں لاؤ, ایسا ہی کریں گے نا. بڑے بڑے پیر آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کے گھروں کے باہر ماشاءاللہ موٹے موٹے دمبے بکرے صدقے کے. کسی صحابی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے دیکھے آپ نے؟ یا نبی کے گھر کے باہر صدقے کے بکرے یا کالی مرغیاں کبھی سنا؟ بخاری میں صفحہ نمبر فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کبھی سنا ہو, حدیث نمبر 3458, صدقے کا بکرا نبی کے گھر کے باہر لائن لگی ہوتی تھی. ہے بھائی, صحابہ لاتے تھے صدقے کے بکرے نا, ہدیہ دیتے تھے نبی کو, گفٹ. وہ گفٹ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کسی صحابی نے آپ کو دودھ پیش کر دیا, کبھی کسی نے کھجور پیش کر دی, کبھی کوئی پیسے دے دیے گفٹ کے طور پر. یہ بکرے کا پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا ہے اسلام میں. اسلام میں نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد. کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اسلام رشتہ داری کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے, یاد رکھو. آج کل یہ چیز بھی ہمارے معاشرے سے ختم, وہی پیسے کی وجہ سے نا. پیسہ آ گیا تو بھائی سے منہ موڑ لیا کہ پیسے نہ مانگ لے کہیں مجھ سے. ایسے ہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. اور یہ چھوٹا والا بھی اسی سے زیادہ دوستی کر گھسے گا وہیں جس کے پاس پیسے. اس کا بھی قصور ہے نا. میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ جو بیٹا پیسہ زیادہ کما رہا ہے, ابا کی آنکھوں کا تارا اور اماں کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے, حالانکہ اس نے خدمت نہیں کی زیادہ, اتفاق سے اللہ نے پیسہ دے دیا. جو بیچارہ صبح شام خدمت میں آدھا ہو رہا ہے, نہ ابا کے دل میں اس سے محبت, نہ اماں کے دل میں. یہ عجیب سیٹنگ چل رہی ہے بھائی. بھئی یہ تو قسمت کا کھیل ہے, اس کے پاس زیادہ آ گیا, اس کے پاس کم آیا ہے. تو نیک وہ نا جو غریب ہے, نیک ویک نہیں, نیکی کہاں گئی؟ صحیح ہے نا. صرف ایک پیسہ ایسی چیز ہے جو وہاں نہیں گیا, وہاں اس کو کہیں نہیں بھیجتے. تو ابو طلحہ انصاری کا کتنا بڑا دل, باغ اپنے کیا کر دی, ابن الاعمام, اپنے چچا کے, وہ غریب ہوں گے. نبی نے حکم دیا اپنے, یہ آپ نے رشتہ داری سکھائی ہے صحابہ کو. آج کسی میں دم ہے کہ اپنے سگے بھائی, چچا زاد بھائی تو پھر بھی دور ہو جاتا ہے, اپنے سگے بھائی کو کچھ ایسا قیمتی گفٹ دے دے. کبھی دیکھا؟ گفٹ تو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں, لیکن ایسے لو ویلیو کے گفٹ چل رہے ہیں نا, اتنے تھکے ہوئے. دیکھو غریب آدمی کی طرف سے تو بیچارہ اس کے لیے تو تھوڑی چیز بھی بہت ہے. جن کو اللہ نے پیسہ دیا تو بھائی کبھی بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کرو. آپ کو شیطان فقر سے ڈرائے گا, الشیطان یعدکم الفقر. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے صدقہ وہ ہوتا ہے جس میں فقر کا خوف بھی آ رہا ہو. ہمارے صدقوں سے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, اتنے تھوڑے سے پیسے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو گے نا تو ظاہر ہے ایسی اماؤنٹ کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اللہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ ریٹرن کرے گا, یہ لوٹائے گا. وقتی طور پر تو پریشانیاں آتی ہیں, لیکن
सर उठा के जियोगे, सारी जिंदगी खाते पीते रहोगे इंशाअल्लाह। अबू तलहा अंसारी को अल्लाह ने बाद में बड़ी दौलत दी है। जितने सहाबा सदकात और खैरात वाले हैं ना, कोई भी गुर्बत का शिकार नहीं हुए, दौलत दौड़कर उनके कदमों की तरफ आई है। आज मुसलमानों में बड़ी कंजूसी पैदा हो गई है भाई, बजाय खिलाने के खाना सीख लिया है। बहनों को खिलाना चाहिए, लेकिन बजाय खिलाने के बहनों की विरासत, बोलो ना, हड़प कैसे खा जाऊं, बीवी का मेहर कैसे खाऊं, बहन की विरासत कैसे खाऊं।